نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں اولیاء اللہ کی شان میں فرماتا ہے کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کو دنیا کا خوف ہے نہ آخرت میں غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ آپ کے سامنے ولیوں کے سردار محبوب سبحانی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حالات زندگی، واقعات اور تعلیمات کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں مضامین لیے ہیں مظہر جمال مصطفی سے، جو تالیف حضرت نصیر الدین ہاشمی قادری برکاتی کی۔ اس میں جو ہمارا عنوان چل رہا ہے وہ ہے آپ کا عارفانہ کلام، اور عارفانہ کلام میں اس کا جو پارٹ 2 ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے کہ مبشر کے ہمراہ تحیت سلام ہو۔ یہ بات پروردگار رحیم کی جانب سے ہے کہ بشارت کے ساتھ آگے بڑھتا رہے اور اللہ کی مدد اور فتح عن قریب حاصل ہوگی، کہ سواری پر سوار ہو کر وہ اللہ کی نعمت اور فضل و کرم کو لے کر واپس آئے گی، بارگاہ خلد کا داعی ہو، ہر طرف سے عزت و وصال کی ہوائیں چلنے اور ساقیان غیب کے ہاتھوں سے شراب محبت کے جام چلنے کا مشاہدہ ہو، اور یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کوشش بارآور ہوئی کہ صدائیں بلند ہوں۔ اور اس مقام انس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کہ فسانہ گوئی شروع ہو، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی کا دیباچہ طولانی ہو اور چشم بصیرت کا نور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے کہ سکرات حالات کی خبر دے، اور بہت سے چہرے اس روز تر و تازہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کا مشاہدہ کرے اور اپنے عز کا اعتراف کرتے ہوئے زبان حال سے نگاہیں انہیں نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے کہہ کر بینا ہو جائے۔ نیز آپ نے فرمایا جب آسمان شہود پر ابر فیوز کے چھٹ جانے سے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے اپنے نور کی طرف سے ہدایت دیتا ہے چمکنے لگے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لیتا ہے کہ رخ سے وصول کی ہوائیں چلنے لگیں اور گلشن قلب میں انس کے پھول کھلنے لگیں، اور گلستان روح میں ذوق و شوق کی بلبلیں ہائے یوسف کے نغمات سے ہزار داستاں کی طرح ترنم ریز ہوں، اور اشتیاق کی آگ عالم سرائر میں مشتعل ہو کر اور طیور فکر فضائے عظمت میں انتہائی پرواز کے باعث بے بالوں پر ہو جائیں، اور بڑے بڑے اہل عقل وادی معرفت میں پہم گم ہوتے رہیں، اور عقل و خرد کے ستون ہیبت و جلال کے صدمے سے لرز جائیں، اور عزائم کی کشتیاں انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق ہے کہ سمندروں میں وہ کشتی انہیں پہاڑ کی طرح لے کر تیر رہی تھی کہ ہواؤں کے ساتھ حیرت کی موجوں میں بیٹھنے لگیں تو کہ دریائے عشق کی موجیں متلاطم ہوتی ہیں، ہر ایک بس زبان حال یہ پکارنے لگتا ہے کہ اے پروردگار ہمیں اتار، مبارک اتارنا، اور تو بہترین اتارنے والا ہے، اور جن کے لیے ہماری جانب سے اچھائی پہلے ہی سے مقدر ہو چکی ہے، عنایت حاصل ہوئی ہے، اور انہیں اچھے ٹھکانے میں کے ساحل جودی پر اتارنا اور مستانِ بادہ الست کی مجلس میں پہنچاتا ہے، اور یعنی نیکی کرنے والوں کے لیے نیک بدلہ، اور اس سے زیادہ ہے کہ دسترخوان نعمت کو سامنے بچھاتا ہے، اور پاکیزہ فرشتوں کے ہاتھوں سے ان کا پروردگار انہیں شراب طہور پلائے گا کہ جام وصال کا دور چلاتا ہے، اور جب تم دیکھو گے تو دیکھو گے وہاں نعمتیں اور ملک عظیم کی حکومت ابدی اور دولت دائمی کا مشاہدہ ہوگا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ قلب سلیم پیدا کر تاکہ اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو کہ رموز معلوم ہو سکیں، اور کامل آخرت کو حاصل کر تاکہ ہم انہیں اچھی نشانیاں دنیا میں اور ان کے نفوس میں دکھائیں گے کہ وقائع کا ادراک کر سکیں، اور یقین صادق پیدا کر تاکہ ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ شواہد معرفت کو دل کی آنکھوں سے دیکھیے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں قریب ہوں ہر دعا مانگنے والے کے، کہ دعا کو جب وہ پکارے قبول کرتا ہوں، کہ اسباب وصول سامنے آئیں
اور کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بس یوں ہی بیکار و بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس واپس نہ ہوگے کہ تازیہ نے انہیں غافل کیا آرزوؤں نے، سو عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ کعبے غفلت سے بیدار ہو اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار کے مضبوط کلا کو ہاتھ سے پکڑو اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو کہ کشتی میں سوار ہو، اور میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ دریائے معرفت میں مردانہ وار غوطہ زنی کرو، پھر اگر گوہر زبردست کامیابی حاصل کی اور اگر اسی طلب میں جان جاتی رہی تو تحقیق اس کا اجر اللہ کے ہاں واقع ہو گیا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ بے شک صدق کے قدم جب طلب کرتے ہیں تو پا لیتے ہیں، اور شوق کا ہاتھ جب جذب کرتا ہے تو مالک ہوتا ہے، محبت کا لشکر جب قید کرتا ہے تو قتل کر ڈالتا ہے، شریف کی صفات جب فنا ہوتی ہیں تو جاتی رہتی ہیں، وصل کے درخت جب ثابت رہتے ہیں تو اگتے ہیں، قرب کے اصول جب مضبوط ہوتے ہیں تو بزرگ ہوتے ہیں، قدس کے باغ جب ظاہر ہوتے ہیں تو تر و تازہ ہوتے ہیں، انس کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو پھیلتی ہیں، عقل مندوں کی آنکھیں جب دیکھتی ہیں تو مدہوش ہو جاتی ہیں، دوستوں کے دل جب دیکھتے ہیں تو عاشق ہو جاتے ہیں، ارواح کے کان جب قریب ہوتے ہیں تو سنتے ہیں، اسرار کی آنکھیں جب حاضر ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں، قوم کی زبانیں جب حکم دی جاتی ہیں تو بولتی ہیں، پس ان بندوں کی خوبی اللہ کے لیے ہے جن کو ان کا مولا کرم کی زبان سے پہلے قدم میں پکارتا ہے اور فضل کا منادی اس کو وصل کی مجلس میں بلاتا ہے، پھر ان پر محبت کے معانی ظاہر ہوتے ہیں اور خدا خزاں ان کو قرب کی جانب لے جاتا ہے اور ازل کے مطالعے سے جمال کی بزرگی کو مشاہدہ کرتے ہیں، خطاب کے پھولوں سے ان کی ارواح خوش ہوتی ہے، اگر ان میں سے کوئی خاموش ہے تو حق الیقین کی وجہ سے، اور اگر ان میں سے کوئی بولتا ہے تو امر یقین وارد ہونے کی وجہ سے، اور اگر ان کی بزرگی کے فرمان پر نظر ڈالے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، اگر ان کے مقام کی نسبت پوچھے تو وہ اللہ قادر کے پاس ہے، اگر ان کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو وہ لوگ بڑے مرتبے والے ہیں، جو باتیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں وہ اگر بڑی ہیں تو جو ان کے سینے میں ہیں وہ بھی بڑی ہیں، تو کوئی شخص ان نعمتوں کو جو ان کے لیے مخفی رکھی گئی ہیں نہیں جانتا، یہ باتیں کیسے نہ ہوں، حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بعض بندے ہیں کہ وہ مجھے دوست رکھتے ہیں، میں ان کو دوست رکھتا ہوں، وہ میرے مشتاق ہیں، میں ان کا مشتاق ہوں، وہ مجھے یاد کرتے ہیں، میں ان کو یاد کرتا ہوں، وہ میری طرف دیکھتے ہیں، میں ان کی طرف دیکھتا ہوں۔ یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے، پھر اگلے